اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کلاس، السلام علیکم۔ جی بیٹا، ہمارا آج 22واں لیکچر ہے۔ حصہ نظم سے ہم نظم آدمی پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، جس کے شاعر ہیں سید ضمیر جعفری۔ جی بیٹا، شعر نمبر ہے 3۔ طنز و مزاح کے شاعر ہیں اور مزاح میں پرو کر معاشرے کی اصلاح کرنے کا فن ان سے بہتر شاید ہی کسی کو آتا ہو۔ شعر نمبر ہے 3 ہمارے پاس۔ پتلی گردن پتلے ابرو پتلے لب پتلی کمر، پتلی گردن پتلے ابرو پتلے لب پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی۔ ابرو بھویں یہ آنکھوں کے اوپر، آئی بروز، طرح دار خوبصورت، نرم و نازک۔ ماضی میں دبلا پتلا آدمی بیمار تصور کیا جاتا تھا کہ اسے تو پتہ نہیں کوئی بیماری ہے، جبکہ آج اسے نزاکت اور خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سید ضمیر جعفری اردو ادب میں مزاحیہ اور طنزیہ شاعری کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ زیر تشریح نظم میں انہوں نے طنز و مزاح کے پیرائے میں معاشرے کی بگڑتی ہوئی اقدار پر روشنی ڈالی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے موجودہ دور کے معیار حسن کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ آج کا نوجوان جتنا کمزور اور نحیف نژاد ہوا اتنا ہی خوبصورت سمجھا گیا۔ گردن پتلی سی ہو، بھویں باریک ہوں، ہونٹ پتلے پتلے ہوں، جسم لاغر و دبلا پتلا، رنگت پیلی ہو، جتنا بیمار آدمی ہو اتنا ہی خوبصورت، بانکا اور سجیلا سمجھا جاتا ہے۔ حسن کا معیار تندرستی میں نہیں بلکہ بیماری میں پوشیدہ ہے۔ آج مرد و زن دونوں کے فیشن میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔ مرد اور عورت ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں عورتیں اپنے بناؤ سنگار پر بھرپور توجہ دیتی ہیں اور گھنٹوں میک اپ پر اپنے قیمتی اوقات صرف کرتی ہیں، وہاں مرد حضرات نے بھی خواتین کے بناؤ سنگار کا انداز اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مردانہ پن اور جرأت و جوانمردی کی خوبیوں سے خالی ہو گئے ہیں۔ جس کی وجہ سے آج کا مرد اور عورت دونوں میں زیادہ فرق نہیں رہا۔ آج جا بجا سلیمنگ سینٹر، بیوٹی پارلر کھل گئے ہیں، جہاں موجودہ دور کے حسن کے معیارات کی تکمیل کے لیے بھرپور کوششیں کی جاتی ہیں۔ محو آرائش رہے وہ آئینے کے روبرو، محو آرائش رہے وہ آئینے کے روبرو، ہم کتاب آرزو کی داستاں دیکھا کیے۔ بناؤ سنگار اور آرائش حسن کے جو طریقے عورتوں سے منسوب تھے، نوجوان ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں۔ آج نوجوان عورتوں کی طرح چہرہ بناتے ہیں، کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں، ہاتھوں کے ناخن بڑھاتے ہیں، بالوں کی چوٹی بناتے ہیں اور عورتوں کی طرح نازک اندامی سے چلتے ہیں۔ حالانکہ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ کیا ارشاد ہوا ہے؟ اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، مردوں جیسے بال کٹواتی ہیں، مردوں جیسا چال چلن رکھتی ہیں، تو ایسی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ شاعر نے موجودہ دور کے فیشن زدہ انسان کے رویے پر اظہار افسوس کیا ہے
کہ وہ مردانہ اوصاف سے عاری ہے۔ قدیم زمانے میں حسن و خوبصورتی کے معیارات جدید زمانے سے بالکل مختلف تھے۔ قدیم زمانے میں آدمی کا وقار اور حسن اس کی مردانگی، بہادری اور دلیری میں پوشیدہ تھا۔ توانا اور صحت مند، مضبوط، کاٹھی اور قوی اعضاء کے مالک مرد کو خوبصورت اور سجیلا سمجھا جاتا تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری، جس کی جوانی میں داغ نہ ہو اور چوٹ ایسی کرے کہ دشمن کو ملیا میٹ کر دے۔ دراصل فطری طور پر مرد کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط اور توانا جسم کا مالک بنایا ہے تاکہ وہ زندگی کے مسائل اور حالات کا مردانہ وار مقابلہ کر سکے، زندگی کی کشمکش اور جدوجہد میں اپنے آپ کو منوا سکے۔ اگر مرد مضبوط اور توانا جسم کا مالک ہوگا تو جنگ و جہاد میں دشمن کا مقابلہ کر سکے گا، دوسروں کے دکھ درد میں کام آ سکے گا۔ زمانے کی سختیاں اور مشکلات جھیلنے کے لیے مضبوط جسم کا مالک ہونا ضروری ہے، ورنہ کمزور اور بیمار انسان تو خود کو نہیں سنبھال سکتا۔ اسی طرح آج کا نوجوان جس کی گردن پتلی، کمر پتلی، نازک بدن ہے، یہ کشمکش حیات میں کیسے حصہ لے سکتا ہے؟ کیا نزاکت ہے جو توڑا شاخ گل سے کوئی پھول، کیا نزاکت ہے جو توڑا شاخ گل سے کوئی پھول، آتش گل سے پڑے چھالے تمہارے ہاتھ میں۔ جی بیٹا، اگلا شعر ہے ہماری نظم کا، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ منہ دیکھنا، حیران کھڑی رہ جانا، جینا، زندگی گزارنا، معیار، پیمانہ، انداز، یہ آدمی اپنے جینے کا معیار بہت اونچا لے گیا ہے کہ زندگی کہیں نیچے منہ دیکھتی ہی رہ گئی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ موجودہ دور میں آدمی اپنا معیار زندگی اتنا اونچا لے گیا ہے کہ حقیقی، سچی اور کھری زندگی نیچے کہیں حیران کھڑی رہ گئی ہے۔ یہ مال و دولت کی ہوس میں اندھا ہو کر روحانی قدروں سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ اس نے دولت، کوٹھی اور کار کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے اور ان کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ روپے پیسے کی اہمیت نے اس کے دل سے ہمدردی، خلوص، محبت، پیار سب ختم کر دیے ہیں۔ اس کے قیمتی ملبوسات، محل نما کوٹھیوں، کاروں کو دیکھ کر غریبوں کو اپنی غربت اور محرومیوں کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ سلگتی زندگی سے موت آ جائے تو بہتر ہے، سلگتی زندگی سے موت آ جائے تو بہتر ہے کہ ہم سے دل کے ارمانوں کا اب ماتم نہیں ہوتا۔ زندگی اپنی اصل صورت میں فطرت سے قریب تر ہوتی ہے، مگر جب اسے فطرت سے دور کر دیا جائے تو اس میں تصنع اور بناوٹ آ جاتی ہے اور اس کا حقیقی حسن اور لطف غارت ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج ہر کوئی اسی توگدوں میں مصروف ہے کہ کسی نہ کسی طرح معیار زندگی کو بلند کیا جائے۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ انسان اس دوڑ میں انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آدمی ظلمتوں میں ڈوب گیا، آدمی ظلمتوں میں ڈوب گیا، چاند تارے رہے تماشائی۔ دراصل انسان اپنے انجام سے غافل ہو گیا ہے، دنیوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ انسان عارضی ہے، جلد یا بدیر اسے دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ انجام کی کچھ سوچو کیوں کسر بناتے ہو، انجام کی کچھ سوچو کیوں کسر بناتے ہو، آباد کرو دل کو تعمیر اسے کہتے ہیں، آباد کرو دل کو تعمیر اسے کہتے ہیں۔ تو بیٹا،
دل کی آبادی اللہ کے ذکر کے سوا کہیں نہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ انسان اپنے خود ساختہ مصنوعی معیار زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ اس کی زندگی کی ظاہری چکا چوند تو بہت متاثر کن ہے، لیکن دلی طور پر بے حد پریشان حال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب لوگ اپنا معیار زندگی دنیاوی آرام و آسائش، گھر کار، بینک بیلنس کو ٹھہرا لیں گے تو انسانی قدریں پامال ہو کر رہ جائیں گے۔ طبقاتی کشمکش اور اونچ نیچ جنم لے لیتی ہے، جس سے زندگی میں تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شاعر کی خواہش ہے کہ معاشرہ طبقاتی اونچ نیچ اور استحصال سے پاک ہو اور تمام انسان غموں سے پاک مساوی زندگی بسر کرے۔ تو کیوں نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی طرف پلٹا جائے، ان عظیم ہستیوں کی زندگیوں کی طرف دیکھا جائے، ان کا احاطہ کیا جائے کہ وہ صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی کس طرح فقر کو پسند کرتے تھے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، الفقر فقری والفقر منا، فقیری میرا فخر ہے، فقیری مجھ سے ہے۔ تو اس دنیا کی کشمکش میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، اس سے سبقت لے جانے کی غرض میں کتنی دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں، اس بات کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سادگی اور حقیقی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ظاہری زندگی کو چھوڑ کر باطنی زندگی کو صحیح راہ پر لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی کل اگلے اشعار کے ساتھ، اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔